بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اور ہم نے قرآن کو شفا بنا کے نازل کیا ہے اور مومنین کے لیے یہ رحمت ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ سورۃ البقرہ پڑھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود ہم پہ جو ہے وہ جادو کا اثر ختم نہیں ہوتا۔ اس کی چند وجوہات ہیں، ریزن ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو قابل غور ہے کہ بعض دفعہ صرف سورۃ البقرہ کو پڑھنے سے جادو کا اثر ختم نہیں ہوتا، بلکہ جن کے ساتھ مسائل زیادہ ہوتے ہیں ان کو سورۃ البقرہ کے ساتھ ساتھ کچھ مزید چیزیں ایڈ کرنی ہوتی ہیں۔ وہ چیزیں کون سی ہے میں آگے جا کے بیان کروں گا۔ سورۃ البقرہ یہ ایک پاورفل وظیفہ ہے، پاورفل سورت ہے، جس سے شیطانی حملوں سے، جادوگر کے حملوں سے، جنات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ جو شخص سورۃ البقرہ پڑھتا ہے اس کے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، اور ایک روایت میں تو آتا ہے کہ جو 3 دن تک سورۃ البقرہ کی 3 دن تک مسلسل آخری 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے، وہ شیطان کے حملوں سے، جناتی چیزوں سے جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ جو سورۃ البقرہ کی جس گھر میں آخری 2 آیات 3 دن تک پڑھی جائیں، وہ گھر بھی ان شیطانی چیزوں سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ لیکن جادو کے علاج میں کچھ ہمیں جو ہے وہ لازمی چیزیں کرنی ہوگی، سورۃ البقرہ کے ساتھ مزید ایڈ کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کے پڑھنے کے ساتھ معوذتین کو شامل کر لیں، یعنی سورۃ فلق اور ناس۔ اس میں بہت سی شریر چیزوں سے اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں لیکن جو ہے وہ ہمارے گھر کے مسائل تو ویسے ہی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہمارے ساتھ مسئلہ کیا چل رہا ہے، تو انہیں چاہیے کہ سورۃ البقرہ پڑھنے کے ساتھ گھر میں لگائیں، سنیں، غور سے سنیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے سورۃ البقرہ لگائی ہے تو آپ جو ہے وہ موبائل پہ لگے ہیں، سورۃ البقرہ کا جو کوئی عمل کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ باتیں بھی کیے جا رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ پڑھنی ہے تو توجہ کے ساتھ، سننی ہے تو توجہ کے ساتھ۔ قرآن مجید کا ایک یہ ادب بھی ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کو غور اور خاموشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اس کے معنی اور مفاہیم پر غور کر کے جو ہے اس کو سنا جائے، اس کو پڑھا جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں سورۃ البقرہ مکمل نہیں پڑھ سکتے، تو انہیں چاہیے کہ وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات یاد کریں لازماً، اور ایسے ہی آیت الکرسی اور ساتھ معوذتین پڑھ لیں، اس سے بھی بہت سا فائدہ ہوگا۔ سورۃ البقرہ پڑھنے کے باوجود جو کہتے ہیں کہ ہمارا جادو کا اثر ختم نہیں ہو رہا، تو ان کے لیے کیا ضروری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ توکل اور یقین کے ساتھ سورۃ البقرہ پڑھیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خیر و برکت کی صورت ہے، تو ہم نے خیر و برکت کے لیے، اپنا شیطانی جناتی چیزوں سے حفاظت کے لیے سورۃ البقرہ کو کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہ جب سارے جو ہے جادوگر، دنیا کے پاورفل جادوگر فرعون نے اکٹھے کر لیے، تو لیکن یقین اللہ پر ہے کہ وہ میرا اللہ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اس کے کلمات سچے ہیں، اس کی بات سچی ہے، اس پر یقین کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے سامنے ڈرے نہیں بلکہ ڈٹ گئے کہ اللہ کی کلام پر یقین تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے وہی جو جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مٹانے آئے تھے، اللہ نے ان کا عمل زائل کر دیا، ان کا جو ہے عمل ختم کر دیا قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ تو ہے ہی خیر و برکت۔ سورۃ البقرہ کی جو 2 آخری آیات
3 دن تک جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہ گھر شیطانی چیزوں سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ توکل کے ساتھ پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، اللہ پر یقین تھا کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اس کے دین کی خاطر انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی، آگ میں چلے گئے، یقین اللہ پر تھا۔ اگر آپ یقین کے ساتھ سورۃ البقرہ پڑھیں گے تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اکثر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ سورۃ البقرہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ یہ بھی ذہن میں خیال آ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں ٹھیک ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں ہمارے مسئلے کب حل ہوں گے، چلیں سورۃ البقرہ پڑھ لیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یقین، کامل یقین کے ساتھ توکل کر کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر و برکت کی علامت ہے، اگر سورۃ البقرہ یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ تمام طرح کے جادو کے مسائل سے جو ہے وہ محفوظ رہیں گے۔ کامل یقین کرنا ہے، ایمان کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ اللہ سے دعا کرنی ہے۔ مزید اذکار جو ہے وہ ایڈ کر لیں، موعظتین پڑھیں، اور صبح شام کے جو اذکار ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ چیزیں ایڈ کر لیں، یقین کے ساتھ پڑھیں۔ یقین مانے ہماری آنکھیں جو ہے وہ غلط ہو سکتی ہیں، لیکن اس بات پر میرا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، لسان نبوت سے نکلی ہوئی بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ قرآن کو یقین کے ساتھ پڑھیں گے، ہر طرح کا جادو ہو، ہر طرح کی شریر چیز ہو، خطرناک سے خطرناک جادو ہو، دنیا کا خطرناک ترین جادوگر بھی آپ کے سامنے آ جائے، تو اگر آپ سورۃ البقرہ یقین کے ساتھ پڑھیں گے، مسنون اذکار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہر طرح کا جادو ختم ہو جائے گا، ہر طرح کی شریر چیز سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو شریر چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا